اللہ نہ کرے اگر کسی کو جنات کا اثر ہے، نہ ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے نہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے. یہ ماہر فن جو ہوتے ہیں وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ واقعہ صاحب کو ہے کہ نہیں. یہ یاد رہے کبھی نہیں بھی ہوتا، کبھی ہوتا بھی ہے. علماء نے لکھا ہے انسانوں کو یہ 3 طرح چمٹتے ہیں. کیا معنی؟ یہ اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہ بات علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور یہ ان سے بھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو علامہ ابن تیمیہ نے بھی لکھی ہے رحمہ اللہ، کہ یہ عام طور پر 3 طرح سے چھیڑتے ہیں. ایک، یا تو بدلہ لیتے ہیں انسان سے. کس طرح یا کیوں بدلہ لیتے ہیں؟ انہوں نے کئی مثالیں لکھی ہیں. ان میں سے ایک مثال انہوں نے یہ لکھی ہے کہ کبھی انسان ایسی جگہ پر پیشاب کر دیتا ہے جو جگہیں ان کے بسیروں کی ہوتی ہیں. یہ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں، تھوڑا خیال رکھا کرو. اس لیے وہ آپ کو تو ہمیں وہ دکھتے نہیں نا، ہم تو کر دیں گے، یا کبھی کسی ایسی جگہ کر دیں گے ہمارا دھیان نہیں ہوگا، وہ وہاں بسا ہوا ہوگا، وہ چڑ جائے گا. وہ جب چڑ جائے گا پھر وہ آپ کو چھیڑ کے رہے. اس لیے یا تو اس وجہ سے بدلہ لیتے ہیں، ایک بات. دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ یا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں انسان بہت خوبصورت مخلوق ہے، جنات ویسے نہیں ہیں. یہ یاد رہے، علماء نے لکھا ہے جنات ویسے نہیں ہیں. اچھا، جب انسان خوبصورت ہے تو جیسے انسان کو انسان بھانے لگتا ہے ان کو بھی انسان بھانے لگتا ہے. اچھا، اب جس کسی کو انسان بھا جائے تو وہ یہ ہے کہ وہ شاید اس کو تنگ تو نہیں کرے گا لیکن ساتھ ہو جائے، پھر کچھ نہ کچھ اس کے جیسے. دیکھیں نا ایک چیز سمجھیے گا، علماء نے لکھا ہے آپ کے اور ہمارے وجود میں قدرت نے مٹی کا عنصر غالب رکھا ہے، اس لیے آپ اور ہم اڑتے نہیں. اڑتے ہیں نا، لیکن ان کی وجود میں علماء نے لکھا ہے قدرت نے آگ کا عنصر غالب رکھا ہے، اور آگ آپ کو پتہ ہے اوپر کی طرف اٹھتی ہے. اب صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے ایک یہ وجود ہے خاکی، وہ ہے ناری. اب اللہ نہ کرے اگر یہ اس کو بھا گیا، وہ جیسے جیسے اس کے قریب آئے گا اس کو سیاہ کرتا جائے گا. آگ ہے نا، آگ آپ اپنے وجود کے قریب کریں گے کتنا برداشت کریں گے؟ آپ کے وجود کے اوپر اس کے اثرات آئیں گے. کبھی آپ کو غصہ آئے گا، کیوں غصہ آئے گا؟ آگ تپش رکھتی ہے نا، گرمائش رکھتی ہے، اور غصہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں انسان کو جب غصے کی حالت طاری ہوتی ہے وہ گرم نہیں ہوتا. جیسے جیسے وہ اس کے قریب آئے گا اور نہ بھی ہو تو اس کو غصہ آنے لگے گا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، خواہ مخواہ کہے گا، بعد میں سوچے گا یار میں تو خواہ مخواہ غصہ کر رہا ہوں. اس کے اثرات ہوتے ہیں. اچھا، یا تیسری وجہ یہ ہے، یا علماء نے لکھا ہے کہ تیسری وجہ یہ ہے شرارت ان کو سوجھ جائے. وہ بھی سوجھ جاتی ہے کبھی کبھی. ہوتے ہیں نا، دیکھیں اس طرح کے کچھ لوگ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں شرارتی مزاج، ان میں بھی ہیں، تو وہ ان کو کوئی نہ کوئی سوجھ جاتی ہے شرارت، وہ شرارت کریں گے. اچھا، جب شرارت کریں گے پھر انسان پریشان ہوتا ہے. لیکن یاد رہے ان کے فن میں جو ماہر ہوتے ہیں وہی آپ پر نظر رکھ سکتے ہیں یا وہی اس کی پہچان رکھ سکتے ہیں، ورنہ جو اس کو مانتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر وہ لوگ جو جنات کے وجود کے قائل نہیں ہیں وہ تو صاحب کہہ دیں گے ایسا ہے ہی کچھ نہیں. ایک بات، جو اس مرض کے ماہر نہیں ہیں وہ بھی کہہ دیں گے کچھ نہیں ہے جی. حالانکہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے سننا بات حضور کی. حضور کے پاس ایک خاتون آئی، ان خاتون کے پاس ان کا بیٹا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضور میرے بیٹے کو تکلیف ہے اور سخت تکلیف ہے، اور ایسا عالم ہے اس کا کہ جس کی وجہ سے ہم خدا نہ کرے اگر کسی کی اولاد کو یہ اثرات ہوں، ماں باپ پر کیا عالم گزرتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. اچھا، علماء نے لکھا ہے حدیث شریف کی روشنی میں کہ حضور علیہ السلام حضور تھے نا، حضور علیہ السلام نے جو نگاہ بچے پہ ڈالی، حضور نے بچے کو قریب کیا. علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنا دست مبارک لیا، بچے کے سینے پہ رکھ دیا، اس کو پھیرا. پھیرنے کے بعد حضور نے دم کیا، دعا مانگی.
اچھا بس حضور کے لب مبارک رکنے کی دیر تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس بچے کے وجود کے اندر سے ایک سیاہ رنگ کا کتے جیسی چیز باہر نکل کے گئی ہے. اس کے بعد بچے نے آنکھیں کھول دی. حضور نے فرمایا اب لے جاؤ. مسئلہ حال اب یہ تھا کیا؟ علماء نے لکھا ہے اصل میں جن تھا اندر, اور یہ آپ کو پتا ہے نا یہ روپ بدل لیتے ہیں. وہ کتے کے روپ میں اندر تھا, لیکن دیکھیں جہاں حضور کی نگاہ پہنچ سکتی ہے وہاں آپ کی ہماری. حضور نے جب اس کو دیکھا حضور سمجھ گیا, اس لیے تو حضور نے سینے پہ ہاتھ پھیرا, دم کیا, وہ اسی وقت نکل. اب یہ احادیث شریف میں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لائے, سننا بات, کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ان کو صدقہ فطر ہوتا ہے نا, صدقہ فطر کا مال جمع ہوا تھا, تو حضور نے محترم کو اس پر نگران مقرر کیا تھا کہ خیال رکھنا. وہ ان کی ذمہ داری تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ذمہ داری قبول فرمائے, وہاں رہے. حضور تو تشریف لے گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رات ہوئی, کوئی آیا تو وہ جو غلہ تھا نا اس میں وہ حرکت کرنے لگا. سیدنا ابو ہریرہ نے دیکھ لیا رضی اللہ تعالیٰ. جس طرح یہ کتے کی شکل بدلتے ہیں یہ انسان کا روپ بھی بدل سکتے ہیں, یاد رہے. اچھا ایک اور چیز بھی سن لو, پتہ نہیں آپ مانو یا نہ مانو, حضرت ابن عباس تھے نا رضی اللہ عنہما, جو حضور کے شاگرد بھی تھے, حضور کے صحابی بھی تھے, حضور کے چاچا زاد بھائی بھی تھے. محترم فرمایا کرتے تھے یہ جو کتے ہیں نا یہ جنات کی ہی قسم ہے, لیکن ہلکی قسم ہے. اچھا اب حضرت نے کیا کیا کہ اس کو پکڑ لیا. حضرت نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کس نے پکڑا؟ حضرت ابو ہریرہ نے. وہ کہنے لگا حضرت غریب آدمی ہوں, معاف کر دیں, بس بھوک نے ستایا, بچے رو رہے ہیں. محترم کو ترس آ گیا, چھوڑ دیا کہ جاؤ آئندہ مت کرنا, چلا گیا. جب صبح محفل میں حضور سے ملاقات ہوئی, سننا بات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا تو حضور نے دریافت فرمایا ابو ہریرہ رات والا وہ آپ کا وہ مسافر یا وہ شخص کہاں گیا؟ حضرت ابو ہریرہ حضور کی طرف دیکھنا, فرمایا حضور وہ گڑبڑ کر رہا تھا لیکن میں نے اس کو پکڑا, پھر وہ کہہ رہا تھا بچے وغیرہ ہیں ایسے, تو مجھے ترس آیا میں نے چھوڑ. حضور نے فرمایا جھوٹ بول گیا آپ سے. سمجھ رہے ہیں؟ حضور کا ایک باقاعدہ فرمان ہے, یعنی حضور کا ایک فرمان ہے جو علماء نے لکھا ہے, مومن بھولا ہوتا ہے. اگر میرے ساتھ یہ جملہ حضور کا دوہرا دیں, مومن بھولا ہوتا ہے. اچھا خیر, پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور نے فرمایا جھوٹ بول گیا آپ سے, وہ آج پھر آئے گا. اچھا حضرت ابو ہریرہ کو تو حضور نے بتا دیا تھا. اب ذرا دیکھیں تو جب دوسری رات آئی وہ پھر, جب وہ پھر آیا حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا کہ دیکھو کل آئے آج پھر آ رہے. نے کہا حضرت معاف کر دیں, غلطی ہو گئی, قصور ہو گیا, آئندہ نہیں کرو, آئندہ. دیکھو حضرت نے فرمایا دیکھو میں چھوڑ کے نہیں, میرا وعدہ ہے اب نہیں آؤں. چلا گیا. صبح ہوئی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدنا ابو ہریرہ آئے. حضور نے دیکھا تو حضور کے چہرہ پاک پہ تبسم آیا. تو حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ کل والا کہاں گیا آپ کا؟ کہ حضرت وہ تو پھر آیا تھا, میں نے پکڑ لیا اس کو, لیکن وہ کہہ رہا تھا بچے بھوکے تھے, رو رہا تھا, لیکن اب وعدہ کر کے گیا کہ نہیں آئے. حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. حضور نے فرمایا جھوٹ بول گیا, وہ آج پھر آئے گا. تیسری رات وہ پھر آ گیا. اب پھر آ گیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا کہ دیکھو کل وعدہ کر کے آج پھر آئے ہو. نے کہا دیکھو میری بات سنو, اگر مجھے چھوڑ دو نا, میں یا تو کچھ نہیں ہوں, چھوڑ دو تو آپ کو ایک چیز بتاؤں گا بڑی قیمتی, اور چلا جاؤں گا. حضرت نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے آپ کو ایک دم ایک وظیفہ ایک دعا بتاتا ہوں, وہ پڑھ لیا کرو نا تو ہماری شرارتوں سے محفوظ ہو جاؤ گے. حضرت نے فرمایا بتاؤ. کہ پہلے آپ یہ کہو کہ مجھے چھوڑو گے. حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا, بتاؤ.
انہوں نے کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو نا رات کو سونے سے پہلے، ہم سے بچے رہا۔ اب سنو، وہ تو چلا گیا۔ جب حضور کے پاس سیدنا ابو ہریرہ آئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کی طرف دیکھا تو چہرہ انور پر پھر تبسم آیا۔ فرمایا ابو ہریرہ، فرمایا حضور وہ پھر آیا تھا، لیکن اس بار ایک قیمتی چیز مجھے سکھا گیا تو اس کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا وہ کیا؟ نے کہا حضور اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ سونے سے پہلے جو بھی آیت الکرسی پڑھ لیا کرے گا وہ ہماری شرارتوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ امام بخاری فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تھا تو جھوٹا لیکن اس بار بات سچی کہہ گیا۔ پھر حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ میں حضور نہیں، ہمارا شیطان تھا۔ اور کون تھا؟